اور تھوڑے خر دماغوں کو تو ابھی تک سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم میاں بھائی ہیں، ہم کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی اگر آپ میاں بھائی ہیں اور آپ مومن ہیں اور آپ کا ایمان اتنا ہے کہ آپ کو تدبیر کی ضرورت نہیں، آپ کو احتیاط کی ضرورت نہیں، تو پھر یہ تو بہت زیادہ غرور کی بات ہے، اس لیے کہ جس نبی کے آپ امتی ہیں اس نبی نے احتیاط برتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میرا ایمان مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، آپ کا توکل آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہے۔ صحیح حدیث میں حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے، ایمان کی بیعت کرنے کے لیے۔ اس میں ایک آدمی کو متعدی بیماری تھی، حضور علیہ السلام نے اس شخص سے کہا وہیں رکو، قد بایعناک، ہم آپ کو بیعت کر چکے ہیں، فرجعوا، واپس چلے۔ مصافحہ تک نہیں فرمایا حضور علیہ السلام نے۔ اب آپ کا توکل نبی سے بھی زیادہ ہو گیا، آپ کا بھروسہ نبی سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اللہ پہ۔ ہم خود اپنی بے احتیاطی سے دوسروں کو متاثر کرنے کے مجرم بن رہے ہیں۔ جو بوڑھے لوگ مسجدوں کو جا رہے ہیں وہ لوگ نیکی نہیں کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ کیوں اس حالت میں آپ کو عمر بھر جوانی بھر مسجد یاد نہیں آئی؟ اب اس بڑھاپے میں جب روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے، پھر بڑے شوق سے مسجدوں کو جا رہے ہیں۔ گھر میں پڑھو بھائی، ثواب وہی ملے گا جو مسجد میں ہے۔ آپ کو ثواب چاہیے یا دنیا کو دکھانا چاہیے کہ میں اس بڑھاپے میں بھی جا رہا ہوں؟ اگر ثواب چاہیے تو اللہ اس حالت میں گھر میں پڑھ کے بھی مسجد ہی کا اجر آپ کو دے رہا ہے، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے تو یہاں تک کہا آپ کی بے احتیاطی سے دوسرا مرے گا تو آپ قاتل ہیں، اور اگر آپ خود مریں گے تو آپ خودکشی کے مجرم ہیں۔ کیا ان کے سامنے قرآن حدیث نہیں؟ کیا ان کے سامنے احکام و مسائل نہیں؟ سب بک گئے ہیں یہودیوں کے نام پر، کوئی عالم نہیں دنیا میں، کوئی صحیح نہیں بول رہا ہے، کوئی حق نہیں بول رہا ہے، میرے ہی دل میں جو آ رہا ہے وہ حق ہے۔ آج اسی انانیت نے تو ہم لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ کسی کا کوئی بڑا نہیں، کوئی کسی کا کہنا ماننے کو نہیں، اطاعت کرنے کو نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، احتیاط سے کام